इय्याका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही युरज़िक़ु मन यशाअ। और अल्लाह बहुत नर्म है, अपने बंदों पर रिस्क देता है जिसको चाहता है। वहुवल क़वियुल अज़ीज़, और वो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त है। अल्लाह के बारे में क्या लफ्ज़ है ना, लतीफ़, कि अल्लाह नर्म है अपने बंदों पर, है ना। आगे कितनी तकवीक बख्शने वाली, कितने सकीना वाली अल्फाज है ना, कितनी सकीना उतरने वाली आयतें हैं। अगर इसी पे देखें ना हम, तो कितना गौर करने वाली चीज़ है कि अल्लाह अपने बंदों पर नर्म है और वो रिस्क देता है, वो रिस्क देता है जिसको चाहता है, और वो ज़बरदस्त कवी है, ज़ोर आवर है। लेकिन हम हमारे रिस्क के पीछे अपनी पूरी पूरी चीज़ें, जवानी, मेहनत, अपने तमाम वक्त उसी के पीछे ज़ाया करे जाते हैं ना, ये सोच के कि हमें ये नहीं मिलेगा। जो लिख दिया गया, जिसका वादा अल्लाह ने किया गया, वो तो ऐसे चीज़ को भी रिस्क देता है समुंदर की तह में जहाँ रोशनी भी नहीं पहुँचती, उसका भी रिस्क देता है। फिर ख़ास रिस्क, किसी को इल्म दिया, किसी को दौलत बेशुमार दे दी, किसी को औलाद दे दी, ये उसका ख़ास रिस्क है। और जो ज़रूरी रिस्क है तो फाजिर फासिक हर किसी को देता है जिसको चाहता है। मन काना युरीदु हर्सल आखिरा, और जो दुनिया की खेती चाहता है, नज़िद लहू फ़ी हरसिही, तो हम उसको ज़्यादा देंगे उसकी खेती, है ना। जो जिस चीज़ का हरीस होगा उसको वही मिलेगा। अब हम तय करें कि हम किस चीज़ के हरीस बने, दुनिया कमाने के हरीस बने या हम आखिरत की फ़िक्र करें। फ़िक्रों के हिसाब से मिलेगा, हिर्स के हिसाब से मिलेगा, तलब के हिसाबों से मिलेगा। आखिरत की तलब रहेंगे तो अल्लाह ने कह दिया दे नहीं दूँगा, बल्कि ज़्यादा करके दूँगा। अल्लाह ने ये नहीं कह दिया कि हाँ तुमको दे दूँगा, बल्कि हम उसको ज़्यादा उस चीज़ में ज़्यादती कर देंगे। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो दुनिया की हिर्स रखता हो, नुतीही मिन्हा, तो उसमें से दे देंगे। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। जो जिस चीज़ का हरीस होगा उसको वो मिल जाएगा, आखिरत की फ़िक्र में लगा होगा। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि अब रिस्क का वादा है, तवक्कल है, तो अब बैठ जाओ, बल्कि हमारा हर काम अल्लाह की रज़ा में, कि अल्लाह मैं कमा भी रहा हूँ, कमाने भी निकल रहा हूँ, तो अल्लाह इसलिए कि मैं अपने लिए रोज़ी हलाल कमा सकूँ, हराम से बच्चों को, अपने औलाद की परवरिश कर सकूँ, अच्छी तरबियत दे सकूँ। हमारी हर नीयत अल्लाह के लिए हो जाए, कि किसी से बात करना भी अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी अल्लाह के लिए, हमारी मुलाकातों की नीयतें भी अल्लाह के लिए हो। कि हम कहीं घर से किसी भी चीज़ के लिए निकल रहे तो हम नियत कर ले कि अल्लाह इसमें भी तेरी रज़ा। मैं किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा हूँ तो अल्लाह मेरे ज़रिए ऐसे बात निकले कि मैं भी हिदायत पे आऊँ, वो भी हिदायत पे आए, कुछ इल्म की बात मैं कर लूँ, कुछ दावत की बात वो कर ले। हम अपनी नियतें ही सुधार लें, हर काम आखिरत के लिए कर ले। हमारा चलना मिलना, दावतें, खाने पीने, हमारे कमाने, हमारी हर चीज़ की कोशिशें, औलाद की तरबियत हम आखिरत के लिए कर ले, कि अल्लाह तेरी रज़ा, तेरी रज़ा। जब हम इतनी आखिरत की फ़िक्र अपनी नियत सुबह से मान ले, पूरी ज़िंदगी के लिए बांध ले कि अल्लाह मैं जो करूँ, तो हम गुनाहों से भी बच जाएंगे, क्योंकि गुनाहों की नियत उसमें शामिल नहीं होंगी। हमें शर्म आएंगी कि ये गुनाह मैं कैसे करूँ, मैं किसी से मिलने जा रही तो मेरी नियत अल्लाह की रज़ा थी, आखिरत थी, उसको दावत देना मेरा मकसद था, तो मैं वहाँ ग़ीबत कैसे कर लूँ, किसी की बुराई कैसे कर लूँ, तो हम इस तरीके से गुनाह से भी बच जाएंगे। अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन, क्या क्या नहीं है उनके शुरका, अम लहुम क्या नहीं है उनके लिए, शुरका शरअउ, जिन्होंने राह डाल दी उनमें, मिनद्दीनी, दीन में, मालम यअज़म बिहिल्लाह, कि अल्लाह ने तो इसका हुक्म नहीं दिया जिस चीज़ के उन्होंने राह डाल दी। क्या उनके लिए और शरीक है कि राह डाली है उन्होंने इस वास्ते दीन में कि जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। और ऐसे होता ना, कैसी कैसी चीज़ें बना रखी है कि अल्लाह ने जिसका हुक्म ही नहीं दिया उसका शरआ डाल दी, उसकी राह, ऐसी ऐसी राहें निकाल ली दीन में, नए नए फितने, नई नई बातें, कि अल्लाह ने जिसका हुक्म नहीं दिया था। वलौला कलिमातुल फ़स्ल, और अगर ना फ़ैसला हो चुका बात का, लक़ुज़िया बैनहुम, तो ज़रूर फ़ैसला हो जाता उनके दरमियान। व इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और बेशक ज़ालिमीन उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन, कि तुम देखोगे गुनहगार, मुशफ़िक़ीन वो डरते हैं, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाया, वह हुआ वाक़िउम बिहिम, और वो उन पे पड़ने वाला है, वाक़या होने वाला है। तुम देखोगे कि ज़ालिमीन उस वक्त डरे हुए होंगे जो उन्होंने कमाया होगा, और वो वाक़या हो चुका होगा उन पर। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात, और वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, फ़ी रौज़ातिल जन्नात, वो बागों में होंगे जन्नत के, लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, और वो उसमें जो चाहेंगे उनको वो मिलेगा। ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये बड़ा फ़ज़्ल है अल्लाह का।
کہ ایمان والے نیک عمل کرنے والے باغات میں ہوں گے اور انہیں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیں گا، ایسی ایسی نعمتیں دیں گا، اور پھر پوچھیں گا کہ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا جس کا وعدہ کیا تھا؟ تو جنتی کہیں گے ہاں میرے رب سب مل گیا۔ کہا کچھ باقی ہے؟ تو کہا نہیں کچھ باقی نہیں ہے۔ کوئی اور ارمان ہے؟ تو کہیں گے کوئی اور ارمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب رب کریم اپنا چہرہ دکھائیں گا تو ساری جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی اور ساری جنت کو بھول جائیں گے جنتی، جب ہمارا رب کریم اپنا چہرہ اپنا وجہ ہم کو دکھائیں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ یعنی اتنے سارے جنتی کیسے دیکھ پائیں گے؟ بھیڑ تو نہیں ہو جائیں گی؟ مطلب امیجن کیسا ایک سوال آئے گا نا کہ ایک وقت کیسا دیکھیں گے؟ تو کہا کہ تم چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف پاتے ہو، سورج کو دیکھنے میں کوئی حرج پاتے ہو، تو پھر اللہ کو دیکھنے میں کیسا حرج ہوگا؟ ایٹ اے ٹائم پوری پلانٹ دیکھ رہا نا سورج کو، ایٹ اے ٹائم پورا سٹی دیکھ رہا نا چاند کو، تو اس میں تم حرج پاتے ہو کیا؟ تو اللہ کیسی، مطلب ہم وہ چیز امیجن بھی نہیں کر سکتے نا اللہ کا کیسا صورت ہوں گی۔ جتنے جنت کا تذکرہ آتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی ذہن نے تصور کیا، اس جنت کو بھول جائیں گے۔ تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کیا مانگو تو صرف اللہ تو دکھ جا، اللہ بس تیرا دیدار ہو جائے، کیونکہ اس دیدار کے سامنے تو جنت بھی پھیکے، تو جنت کیا مانگے؟ رب کو مانگ لو جو رب سب کا بنانے والا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ بعبادہ الذین آمنوا، اور یہ خوشخبری ہے اللہ کی عبادہ اس کے بندوں پر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ دیجئے کہ نہیں میں سوال کرتا علیہ ان پر اجرن کسی اجر کا، الا المودہ مگر قرابت داری، فی القرب مگر دوستی قرابت داری کی۔ دیکھو کتنی بار آ رہا نا ایمان ایمان ایمان، کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے نیک عمل کیے۔ اب ایمان کا درجات ہے نا، سب سے افضل درجہ ہے کہ برائیوں کو ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے روکنا، اور پھر دل میں برا جان لینا۔ تو سوچو کہ ہم کس درجے پر ہیں، کیونکہ بات جب ہو رہی ہے کہ ایمان جو لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان جو لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اور درجات بھی پتہ چل گئے ہم کو کہ یہ اسٹیپ ہے، یہ درجے ہے، تو ہم سوچیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہے، اور ہم کو کب تک اسی درجے پہ رہنا ہے کہ ہماری آج اس قدر ادنا حالت ہے کہ برائی کو برائی بھی کہنے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں، دل میں بھی شاید ہم برا نہیں جان رہے کہ دل میں بھی ایکسیپٹ کر لے رہے کہ چلو اس میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اور یہ جو امت اس طریقے کی آج دیکھا جائے تو اسی فتنے میں پڑی ہے کہ پہلا درجہ تو دور کی بات، دوسرا درجہ بھی دور کی بات کہ ہم حق بولنے کو، کہ حق بولیں گے تو برے ہو جائیں گے سب سے، کبھی نہ کبھی حق بولنا ہی پڑے گا، اور حق اور باطل ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ اور تھرڈ تو ہے کہ دل میں برا جانو، تو ہم شاید دل میں بھی برا جاننے والے اسٹیج سے گئے بیتے ہو گئے۔ ہم کتنا خوش ہو رہے عملوا الصالحات، نیک عمل کا بھی شرط ایمان ہے، اب اس ایمان کا بھی درجہ ہے، تو ہم ادنا درجے سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے اور روزوں پہ روزے رکھ رہے، تو پہلی شرط تو ایمان تھی نا، پھر ہمارا ایمان بھی ہم کو پہلے چیک کرنا پڑے گا کہ ہم کس درجے پر ہے۔ تھرڈ درجے سے بھی تو نہیں نیچے گزر گئے کہ ہم اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم نے اپنی ہار، اپنی بزدلی، ہر چیز ایکسیپٹ کر لی کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا، کوئی آئے گا، کوئی فرشتہ اترے گا، کوئی آئے گا ٹھیکہ لے گا، ہم وہ نہیں ہیں جو یہ سب کر سکے، کوئی آنے والا ہے، اور ہم ایک لا یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اس قابل، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر تو تم سے نہیں مانگتا، بس یہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر دوستی قرابت داری کی، دوستی جو قربت داری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قریش میں ایسی رشتہ داری تھی کہ جتنے بھی قبائل تھے کہیں نہ کہیں آپ سے ان کا رشتہ ملتا ہی تھا، کہیں نہ کہیں رشتے میں وہ آ ہی جاتے تھے۔ تو جو اتنا ستانے پریشان کرنے لگے تو پھر یہ پوچھنے کا سوال آ گیا کہ دیکھو کتنا پریشان کر رہے، اگر تم دین کی پرواہ نہیں کرتے تو کم سے کم قرابت داری کی تو پرواہ کرو، کہ قریش اس بارے میں بڑے غیرت والے تھے کہ اپنے نسب کا حسب کا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ اپنے قبائل کا اور اپنے نسب کا، تو اسی کا واسطہ دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہماری مودہ ہے، قرابت داری ہے، اس کا لحاظ کر کے میری نصرت کر دو، میری حفاظت کر دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سبقت لے جائے اس میں، اور ایسا ہی ہوا نا، ایٹ دا اینڈ ایسا ہی ہوا کہ نصارہ لے گئے اس میں فوقیت۔
وَمَن یقترف اور جو کوئی کمائے حسنتاً کوئی نیکی نزد لہو فیہا حسنہ تو اس نیکی کو اور زیادہ بڑھا دیں گے کہ ایک نیکی بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو ایک نیکی سے بڑھ کر 70,000 تک کر دیتا ہے، 10 کر دیتا ہے ایک نیکی کے بدلے، وہ اللہ پر ہے۔ ان اللہ غفور شکور کہ اللہ بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا اور شکور اور قدردان ہے۔ لو آگے کا ام یقولون افترى علی اللہ کذبا اور جو کہتے ہیں کہ افطرا باندھ دیا اللہ نے جھوٹا، فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک تو پھر اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے علی قلبک آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِکلماتہ اور ثابت کر دیتا ہے سچ کو اپنے باتوں سے۔ اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بانا تو اللہ چاہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور باطل کو مٹا دے اور حق ثابت کر دے۔ انہ علیم بذات الصدور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ پر یہ سب کیا ہے، اللہ چاہے تو حق ثابت کر دے، اللہ چاہے تو باطل کو باطل ٹھہرا دے، لیکن سب چیز جو ہے وہ ہمارا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، وہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور درگزر کرتا ہے ان کی برائیوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ گناہ کبیرہ کی صغیرہ ہمارے نیک اعمال سے، صدقات خیرات سے چلے جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کو دھیان میں رکھنا ہے، جو لسٹ بنائی ہے اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھو اور اس کو چیک کرتے رہو چیک لسٹ میں کہ کہیں یہ تو نہیں ہو گیا ہم سے، کہیں وہ تو نہیں ہو گیا ہم سے، اور توبہ کرو سچی پکی توبہ کے پہلا تو اس کا ترک کر دینا، دوسرا سچے دل سے توبہ کرنا آئندہ اس کو نہ کرنے کا، اور جو حق ہے اس کو لوٹا دو کہ کسی کا حق مارا اس کو حق دے دو، مال لیا مال دے دو، کسی کی برائی کی اس سے معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو، اس طریقے سے اس کا بدلہ بھی دینا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ دعا سنتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتنی بار آ رہا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو نیک عمل کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ زیادہ کرتا ہے اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔